TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल बिलियर और वज़ीर सेहत ने ऐलान किया है कि अमेरिका से कनाडा में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद अमरीकी शहरियों और गैर मुल्की शहरियों पर सफरी पाबंदियां 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सफरी पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मौजूदा बैनुल-अक़वामी सफरी पाबंदियों में तोसी कर दी है और ज्यादातर मुसाफरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है जो कनाडा के शहरी नहीं हैं, मुस्तकिल रिहायशी हैं या जरूरी वजूहात की बिना पर अमरीका से कनाडा दाखिल होते हैं, उन पर भी पाबंदी का इत्तलाक होगा। जबकि मुल्क भर में शौकिया खेलों के मुकाबले भी मनसूख किए जा सकते हैं। न्यूज रिलीज के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी के वजीर बिल बिलियर और वजीर पैटी हाइडो ने ऐलान किया है कि अमेरिका से कनाडा में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद अमरीकी शहरियों और गैर मुल्की शहरियों पर सफरी पाबंदियां 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक से आने वाले मुसाफरों पर पाबंदी 21 जनवरी तक बढ़ा दी जाएगी। इसी तरह जो भी फर्द कनाडा में दाखिल होगा उनके लिए 2 हफ्तों तक करंतना में रहना जरूरी होगा। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के सबब इजाफे का सिलसिला जारी, जबकि इतवार के रोज सूबे भर में कोरोना वायरस के 1708 केसेस रिपोर्ट हुए और 24 अफराद जान बहक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के सबब इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि इतवार के रोज सूबे भर में कोरोना वायरस के 1708 केसेस रिपोर्ट हुए और 24 अफराद जान से गए। इन नए केसेस में से 503 पील रीजन में, 463 टोरंटो और 185 यॉर्क रीजन में रिपोर्ट हुए, जबकि 1443 केसेस की रिपोर्ट का इंतजार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 53,959 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3.7 की शरह मुस्बत रही। दूसरी जानिब प्रीमियर डगफोर्ड ने अपने घर के बाहर जमा होने वाले मुजाहिरीन पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने मुजाहिरीन से अपील की कि वो मुजाहरा किसी ऐसी जगह करें जहां उसकी इजाजत दी गई है। उन्होंने और उनके पड़ोसियों ने उनका क्या बिगाड़ा है कि वो यहाँ शोर गुल मचा रहे हैं। उन्होंने इस तकलीफ पर अपने पड़ोसियों से इजहार नदामत भी किया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक एक बड़े सिस्टम के तहत टोरंटो और GTA में आइंदा 3 रोज तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो में आने वाले दिनों में शदीद बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक एक बड़े सिस्टम के तहत टोरंटो और GTA में आइंदा 3 रोज तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके सबब शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना रहेगा। यॉर्क, दरहम, क्लेरिंगटन और पीटरब्रो में शदीद बारिश की तवक्को है, जो कि मंगल के रोज बर्फबारी में तब्दील हो जाएगी। सबसे ज्यादा बर्फबारी टोरंटो के शिमाल में मगरिब और इलाकों में होगी, जो बुध तक जारी रहेगी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शदीद बारिश और बर्फबारी के सबब शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और खास तौर पर शुमाली इलाके बारिश और बर्फबारी से ज्यादा मुतासिर होंगे। यॉर्क, दरहम, हॉल्टन, पील और बैरी समेत मुतादिद इलाकों के लिए मौसम की खुसूसी वार्निंग जारी कर दी गई है। रीजन के अक्सर इलाकों में 5 से 10 मिलीमीटर तक बारिश की तवक्को है, जबकि शुमाली इलाकों में 20 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि अगर हम इन्फेक्शन की मौजूदा रफ्तार पर जारी रहे तो दिसंबर के वस्त में एक दिन में 10,000 केसेस देखने को मिल सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 3,70,278 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 12,032 हो गई है। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि अगर हम इन्फेक्शन की मौजूदा रफ्तार पर जारी रहे तो दिसंबर के वस्त में एक दिन में 10,000 केसेस देखने को मिल सकते हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,41,038 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,033 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,14,746 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,648 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 56,444 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 533 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 30,884 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 395 है। कोविड-19 की दूसरी लहर में अमेरिका में खतरे की घंटी बज गई। थैंक्स गिविंग हॉलिडे के बाद लाखों अमेरिकियों की घरों को वापसी के बाद कोविड केसेस में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کووڈ 19 کی دوسری لہر میں امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ تھینکس گیونگ ہالیڈے کے بعد لاکھوں امریکیوں کی گھروں کو واپسی کے بعد کووڈ کیسز میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکہ کے سربراہ برائے کرونا وائرس ویکسین پروگرام ڈاکٹر منصف السلامی نے کہا کہ امریکہ میں کرونا ویکسین کی فراہمی 11 دسمبر سے شروع ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کی دوسری لہر نے بھی امریکہ کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تھینکس گیونگ ہالیڈے کے موقع پر ایک بار پھر کرونا کیسز میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ نیو یارک کے میئر نے 7 دسمبر سے سرکاری اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالانکہ نیو یارک میں کیسز 3% سے زیادہ ہونے پر اسکول 2 ہفتے قبل بند کیے گئے تھے۔ دوسری طرف برطانیہ میں SOPs پر عمل نہ کرنے والے طلباء پر اب تک 1,70,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا جا چکا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پابندیوں پر مؤثر عمل نہ ہوا تو سال نو میں تیسری لہر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ برطانیہ نے وبا سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کووڈ 19 ماڈرانا ویکسین کی مزید 20 لاکھ خوراکیں حاصل کر لی ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکہ میں حکومت اور مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے مفت راشن پیکیجز اور فوڈ پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، جنہیں لینے کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں دکھائی دیتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایسے میں بڑی بڑی معیشتیں بھی اس سے خاصی متاثر ہوئی ہیں۔ امریکہ میں بھی بھوک اور بے روزگاری میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملک میں حکومت اور مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے مفت راشن پیکیجز اور فوڈ پیکٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں، جنہیں لینے کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں دکھائی دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک تنظیم فیڈنگ امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق رواں برس 5 کروڑ سے زائد امریکی بھوک کے خطرے کا شکار ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے آغاز کے بعد سے صرف 2 ماہ کے اندر ملک بھر میں 3 کروڑ 60 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے تھے۔ اس وقت امریکہ میں لاکھوں گھرانے خیراتی اداروں کی جانب سے ملنے والی امداد پر اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس میں روزانہ 10,000 افراد خوراک تقسیم کرنے والے فوڈ بینکس کے باہر قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ فلوریڈا میں ان فوڈ بینکس سے خوراکوں کے حصول کے لگنے والی گاڑیوں کی قطاریں کئی میل طویل ہو جاتی ہیں۔ فیڈنگ ساؤتھ فلوریڈا نامی تنظیم کو اپنے وسائل کی طلب میں 600% اضافے کا سامنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پورے امریکہ میں 200 کے قریب فوڈ بینک کام کرتے ہیں، جو ہر برس $4.3 ارب کا کھانا فراہم کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ پر بھی شک و شبہات ظاہر کر دیا۔ انٹرویو میں کہا کہ نہیں لگتا کہ امریکی سپریم کورٹ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کا کیس سنے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ پر بھی شک و شبہات کا اظہار کر دیا۔ انٹرویو میں کہا کہ نہیں لگتا کہ امریکی سپریم کورٹ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کا کیس سنے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں سپریم کورٹ کے بہترین وکلا مل گئے ہیں اور وہ بڑا اچھا کیس لڑ سکتے ہیں، مگر وکلا کا کہنا ہے وہاں کیس لگنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس سینکڑوں ثبوت اور حلف نامے ہیں، مگر سپریم کورٹ میں مقدمہ کروانا بڑا مشکل کام ہے۔ انتخابی نتائج کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ٹرمپ انتخابات میں دھاندلی کے کیسز جیت سکیں۔ جو بائیڈن تقریب حلف برداری میں ٹرمپ آئندہ 2024 کے صدارتی انتخابات پر نگاہیں رکھنے اور اپنی سیاسی جدوجہد دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے اہم اعلان بھی کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی اخبار اور میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو بائیڈن جس روز بطور صدر حلف اٹھائیں گے اس روز ٹرمپ بھی ایک اہم اعلان کریں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد اب وہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے روز اہم اعلان کریں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریب حلف برداری میں ٹرمپ آئندہ 2024 کے صدارتی انتخابات پر نگاہیں رکھنے اور اپنی سیاسی جدوجہد دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے اہم اعلان بھی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں تعینات سینئر اہلکار نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ ٹرمپ کو ابھی تک اپنی شکست اور انتخابی نتائج پر یقین نہیں آ رہا، مگر اب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ صدارتی عہدہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری 20 جنوری کو ہوگی، جس میں ٹرمپ بھی اپنی الوداعی تقریر کریں گے اور آئندہ کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے ساتھ انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کریں گے۔ یاد رہے، امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن 306 الیکٹورل کالج ووٹ لے کر فاتح قرار پائے، جبکہ ریپبلکن کے امیدوار ٹرمپ صرف 232 ووٹ حاصل کر سکے تھے۔
جو بائیڈن کو امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 8 کروڑ ووٹ لینے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، جسے ٹرمپ نے مسترد کر دیا۔ ٹرمپ اور ان کے رفقا نے انتخابی نتائج کے خلاف عدالت سے رجوع بھی کیا تھا، جن میں سے چند نشستوں میں انہیں بڑا دھچکا بھی پڑا۔ کورونا کی دوسری لہر کے دوران امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ترکی میں ایک روز کے دوران مزید 185 افراد جاں بحق ہو گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بے احتیاطی پر عالمی وبا کی تیسری لہر کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6 کروڑ 31 لاکھ 35 ہزار 973 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 14 لاکھ 66 ہزار 289 ہو گئیں، جبکہ 4 کروڑ 36 لاکھ 12 ہزار 353 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا کی دوسری لہر کے دوران امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ترکی میں ایک روز کے دوران مزید 185 افراد جاں بحق ہو گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بے احتیاطی پر عالمی وبا کی تیسری لہر کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,73,077 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1 کروڑ 37 لاکھ 50 ہزار 608 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,37,177 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 94,32,075 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,72,848 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 63,14,740 تک جا پہنچی ہے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 30ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,884 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,70,278 تک جا پہنچی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی۔ یہاں اس سے اموات 58,245 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 16,17,327 ہو چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔